بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے۔ والضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روشن دن کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب وہ چھا جائے، ما ودعک نہیں رخصت کیا تیرے رب نے، ربک تیرے رب نے تجھے، وما قلی اور نہ ہی تیرے رب تجھ سے کیا ہوا، بیزار ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وللآخرۃ فرمایا کہ وللآخرۃ اور آخرت جو ہے خیر اللہ کا بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے، ولسوف ان قریب یؤتیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیں گے، ربو کا تیرا رب اتنا دے گا کہ فترضی تو راضی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر دیا تھا۔ اور پھر فرمایا علم یجد کا یتیمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف بیان کریں، کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیمن یتیمہ، فآوا پھر آپ کو جگہ دے دیا، وجدہ کا اور فرمایا کہ پایا تھا آپ کو ضالن بھٹکتا ہوا، فادا پھر آپ کو کیا کر دی، ہدایت دے دی، ووجدہ کا پھر پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے آپ کو ہم نے پایا عائلن مفلس، فاغنا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، فاما الیتیمہ فلا تقہر لیکن وہ جو یتیم ہے فلا تقہر اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے، واما السائلہ اور جو سوال کرنے کے لیے آئے سوالی آئے فقیر آئے فلا تنہر اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اما بنعمتی ربک فحدث اور فرماتے اما بنعمتی اور جو نعمت ربی کا تیرے رب نے تیرے اوپر کیے فحدث اس نعمت کو کیا کریں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ سورۃ الضحیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت زیادہ پسند تھی، اور اس میں بھی یہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر کہی۔ روایت میں ہے کہ اس کے اینڈ پر اور اس کے بعد ہر صورت کے خاتمے پر تکبیر کا حکم ہے، یعنی اللہ اکبر کہے یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے، تو یہ کہنے کا حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین جو ہے بہت طعنے دینے لگ گئے تھے، اس لیے یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت پیار محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرما دی تھی، کیونکہ بخاری مسلم شریف وغیرہ میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور وہ 1 یا 2 دن تک تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکے تھے، تو ایک عورت آئی وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا معاذ اللہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو مشرکین کہنے لگے دیکھو کہ یہ تو چھوڑ دیے گئے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، جیسے کوئی تانا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوراً خود جو ہے اس کے تانے کا آگے بڑھ کے جواب دے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے جو وحی الہی کا سلسلہ بند ہو تو مشرکین کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسمیں کھا کے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ دشمن ہیں، بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو میں اتنا دوں گا کہ سبحان اللہ کہ آپ بس کر اٹھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور رو کے وہاں پہ بھی دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے محروم یا مایوس نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے، لیکن وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہ کبیرہ نہیں یعنی شرک یا منافقت والا نہیں، یہ جو آج ہمارے جو ہے اللہ ماشاء اللہ جو ہے بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے۔ باقی جو گناہ ہے انسان گناہ کر کے جائے گا اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، ایک وقت آئے گا پھر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔
لیکن ایمان والی حالت میں صحیح عقائد کے ساتھ جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد محترم تو پہلے ہی وفات پا گئے تھے، 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی تھی، پھر 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی جو ان کی کفالت کر رہے تھے وہ بھی وفات پا گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ بہت زیادہ شفیق تھے، ابو طالب تھے، اور انہوں نے بھی اتنی زیادہ وفا نہ کی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ مستقل تکلیفیں، مشقتیں، سب چیزیں اٹھائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ یتیم تھے، میں نے کیسے آپ کو در یتیم بنایا، کیسے میں نے آپ کو تخت و تاج عطا کی، کیسے نبوت اور رسالت عطا کر دی، کیسے پوری دنیا میں جو ہے آپ کے ڈنکا بچا دیا، ہم نے آپ کو جگہ دے دی، تو کیسے فتح مکہ ہوا، کیسے فتوحات ہوئی، کیسے تمام عزت نصیب فرما دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ والدین ہیں فلاں فلاں ہیں سارا ہوتے، تو لوگ کہتے ہیں سہاروں کے ذریعے سے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے سہارے ختم کر دیے۔ جب انسان کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان کا مکمل یقین پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان مکمل یقین اللہ پہ کرتا ہے، اللہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ اے بندے تو کامل یقین میرے اوپر رکھ، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کامل یقین اپنے رب کے اوپر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ تو یتیم تھا، میں نے کس طریقے سے یتیمی میں سے آپ کو کیسے عزت کی جگہ نصیب فرما دی۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو جو قوم کے آپ کو پتہ چاروں طرف کفر، شرک اور اس طرح کی چیزیں تھے، اس سے بہت تنگ ہوئے تھے، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بہت آگ تھی جو بہت تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر وہ ہدایت کا جو حق کا خیر کا راستہ جو ہے وہی الہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، قرآن دے دی، ہدایت دے دی، نسبت عطا فرما دی، نبوت دے دی، رسالت دے دی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ملا دیا، وہ تجارت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کی تو اس میں بہت زیادہ نفع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا پورا کا پورا مال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے پیش کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری باطنی یعنی کہ قلبی غنا بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو لوگ جو ہے یتیم ہوتے ہیں اس کو بارے میں کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، فرماتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھکانہ دینا چاہیے، یتیموں کو اچھا ٹھکانہ دو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے لیے آسانی کر دیں۔ اور آج ہم جو کہتے ہیں آ جاتے ہیں وہ اٹھا کے مانگنے کے لیے، کچھ ان کو ہمارے ہی نظر آتا ہے اور زور سے ان کو پیچھے کو دھکا دیتے ہیں اور شیشے اس طرح سے کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مانگنے والے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کے نام پہ مانگ لے تو بس تم اللہ کے نام پہ دو، چاہے وہ جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ تمہارا اپنا بدلہ اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دیتے ہیں، کیا تم بہت نیک ہو، بہت اچھے ہو۔ اگر تمہاری راز اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے پیش کر دیں تو کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو نہیں دیتے، منافقوں کو نہیں دیتے، ہندوؤں کو نہیں دیتے، سب کو رزق روٹی کون دے رہا؟ کوئی اور خدا ہے جو آ کے دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا نہیں کرنا، اور اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی غنا کر دے اور مجھے بھی کر دے۔ تو دعا دے کے رخصت کرو، جیسے ہم نے پہلے شروع میں اس کی تفصیلات پڑھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو نعمت عطا فرما دی اور تمام نعمتیں عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہتا ہوں کہ اس نعمتوں کا اظہار ہو۔ اور خاص طور پہ دیکھیں بار بار یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یتیم کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، نہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس کے مال پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں دوبارہ متبنی کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس لیے یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو سائل آتے ہیں ان کو بھی نہیں جھڑکنا، ان کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ تو اس لیے جو ہم دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا برا وقت ہمارے اوپر نہ لے کر آئے کہ ہم ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور وہ ہماری جگہ پہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے کوئی خاص لاڈ لینی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف سے آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے اور ان کی بھی آزمائش ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے کہ جس نے تھوڑے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا شکر ہے اور نہ یاد کرنا نہ شکر
ٹکڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا جماعت اللہ کی رحمت ہے، تفرقہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے، تو اس لیے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں رہنا اور جماعت بن کے مل کے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے رمضان میں یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی جو آپس میں رکھنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو دل ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوڑ دے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔